بہت شکریہ جی. اس پہ میں نے پرسوں بھی 2 مرتبہ کچھ انٹرونشن کی تھی. آج پاکستان کے ہمارا جو یہ نمائندہ ایوان ہے ریپرزینٹنگ دا پیپل آف پاکستان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی یہ جو ایک انتہائی خطرناک اور یہ جو ایک وبا کہہ لیں اس کو، تھریٹ آف لوکسٹ ٹڈی دل جس کو کہتے ہیں ہم، یہ ایک ڈیزرٹ کا لوکسٹ ہے جی. اور یہ جیسے میں نے اس دن پرسوں کہا تھا کہ یہ پچھلے ہمارے 2019 کے دور سے اس ریجن میں داخل ہوا 1992 کے بعد، اور اس تعداد میں آیا کہ میرے خیال میں ہم کافی حد تک خوش قسمت تھے کہ اس نے اس حد تک پچھلے سال اتنا ڈیمیج نہیں کیا جتنا کہ یہ کر سکتا تھا، کیونکہ ہم نے کافی اس کا مقابلہ کیا. پر اس سال اس کا جو موازنہ اگر ہم کریں پچھلے سال سے، تو خطرہ جو ہے وہ ڈینجر سگنل جو ہے مجھے زیادہ نظر آ رہے ہیں. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ نمبر 1، 3 مختلف پہلو ہیں کہ جو ریزیڈول پچھلے سال کا رہ گیا تھا ابھی تک تو اسی نے صرف ڈیمیج کیا، اور اس کا ڈیمیج تو ہوا ہے. اعداد و شمار میں نے کہا تھا کہ ہم نے مانگے ہیں صوبوں سے، اور جو کیفیت چل رہی ہے وہ ریزیڈیول اب تک پاکستان میں موجود ہے. سب سے زیادہ اس وقت تو اس کی موجودگی جو میرے پاس یہاں اعداد و شمار ہیں بلوچستان کے صوبے میں ہے، اور آپ کا تعلق بھی آنریبل اسپیکر صاحب بلوچستان سے ہی ہے. اور جو میں نے پچھلے 2 دن سے، کیونکہ میرے پاس ڈیلی رپورٹ آتی ہے اس کی، تو وہ میں ذرا اعداد و شمار آپ کو بلوچستان کے تھوڑے سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو 33 اضلاع ہیں اس میں لوکس 33 کے 33 اضلاع میں پایا جا رہا ہے آج. اور کل اور پرسوں جو وہاں آپریشن ہوا، کافی ہیوی آپریشن ہوا. کل کے جو میرے پاس فگرز آ رہے ہیں وہ گراؤنڈ آپریشن جو تھا 8600 ہیکٹیئر کا ہوا، اور ایریل آپریشن جو 2 ہیلی کاپٹر استعمال کیے اس پہ 500 ہیکٹیئر کا آپریشن ہوا. اور اب تک بلوچستان میں کل جو ہماری ٹیمز کام کر رہی ہیں آن دا گراؤنڈ وہ ہیں 1125. بلوچستان میں 166 ٹیمز ہیں، 5 افراد ہوتے ہیں ان ٹیمز میں. اس میں ٹرینڈ لوگ ہیں جن کو ایف اے او کے ماہرین نے بھی ٹرین کیا، کچھ ہمارے ماسٹر ٹرینرز نے بھی ٹرین کیا. جو ہماری منسٹری نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کی ہماری جو منسٹری ہے، اس نے بھی یہ جو ٹیمز آن دا گراؤنڈ کام کر رہی ہیں، کیونکہ کوآرڈینیشن ہے آن دا گراؤنڈ. اور وہ لوگ جو ایئر کرافٹ سے اور ایئر کرافٹ کو امپلائی جو کیا جا رہا ہے، ڈپلوائے کیا جا رہا ہے آن نان کلٹیویٹڈ ایریاز. اس کے ساتھ 5 پاکستان آرمی نے ہیلی کاپٹرز بھی دیے ہیں. اور جو ہمارا یہ آرٹیکولیشن ہے وفاق کی سطح پر، پچھلے 2 ہفتے سے ایک کوآرڈینیشن کے لیے ایک سینٹرلائز کر دیا گیا ہے، نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر. اسلام آباد راولپنڈی میں اس کا بیس ہے، اور وہاں سے یہ کنٹرول کیا جا رہا ہے. اور اس کی روزمرہ میٹنگز بھی ہوتی ہیں. اس میں این ڈی ایم اے کے جنرل افضل صاحب اور ان کی پوری ٹیم، انجینئرنگ چیف جو ہمارے ہیں ان کی اور ان کی پوری ٹیم، اور ہماری منسٹری، یہ ٹرائی پارٹٹ اس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے آگے لے کر چلنا ہے. صوبے جو ہیں پوری طرح انوالوڈ ہیں، ان کے چیف منسٹرز اور ان کے تحت چیف سیکرٹریز اور ڈپارٹمنٹس آف ایگریکلچر. اور پھر جس ضلع میں یہ وبا آتی ہے وہاں کوآرڈینیشن کے لیے ڈپٹی کمشنرز فوکل پوائنٹ ہیں، ان کے ساتھ آرمڈ فورسز کے آفیسرز اور ان کے ساتھ جوان کام کر رہے ہیں. تقریباً موبلائزیشن آرمڈ فورسز کی آن دا گراؤنڈ 8000 کی ہے. تو یہ بہت وسیع پروگرام ہے جو کہ چل رہا ہے. اور ہمیں چائنا نے بہت اس میں مدد کی. چائنا نے ہمیں تقریباً $4.9 ملین کے میراتھن 3 لاکھ لیٹرز دیا، لیمڈا 50,000 لیٹر دیا، اور ہمیں بہت سے سپریز بھی دیے.
تو آن دا گراؤنڈ پوزیشن یہ جاری ہے، جیسے میں نے اعداد و شمار آپ کو پہلے بتائے، وہ یہ ہے کہ کل جو آپریشنز ہوئے، پہلے میں آپ کو ٹیمز بتا دوں، ہماری 1125 ٹیمز، بلوچستان میں 166 ٹیمز ہیں، سندھ میں 115، پنجاب میں 774، کے پی میں 80، ٹوٹل ہماری 1125 ٹیمز ہیں۔ اور یہ جو دو قسم کے ان کے جو ہم کر رہے ہیں، ایک سروے ہوتا ہے اور پھر ایک اس کے بعد میں ایک آپریشن۔ سروے اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ وبا جو چلتی ہے لوکسٹ کی، یہ ہارن آف افریقہ سے چلتی ہے، اور افریقہ کے 4 ممالک ہیں جہاں سے ان کا ابتدا ہوتا ہے، جبوٹی، یہ صومالیہ، ایریٹریا اور ایتھیوپیا۔ اس کی رفتار 90 میل پر آور ہوتی ہے پر ڈے، اور جب وہاں سے یہ چل کے آتے ہیں، پچھلے سال یہ آئے تھے وایا سعودی عربیہ، یمن، اور پھر یہ انٹر کرتے ہیں ایران۔ اور اس سال جو ہمیں خطرہ ہے، ایک تو ہمارا یہاں جو رہ گئی تھی اس کے ریزیڈول، ایران سے ہمارا یہ خیال ہے کہ اگلے 1 ہفتے یا 2 ہفتے کے بعد ایران سے، سستان بلوچستان سے، اور 1-2 ان کے اور جگہ ہیں، وہاں اس کی بہت زیادہ رفتار جو ہے بڑھ رہی ہے۔ کس طرح یہ کرتا ہے؟ ایک لوکس سے 200 سے 1100 ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے، یعنی کہ یہ صرف لکھوکھا نہیں، کروڑہا نہیں، اربوں اور خربوں میں اس کی تعداد ہوتی ہے۔ اور جب اس نے صومالیہ میں ڈیمیج کیا تھا ارلیئر ان دا ایئر، 5 لاکھ ایکڑ اس نے وہاں تباہ کر دیے تھے، اور سائز آف جو سوام تھا وہ ماسکو سٹی کے برابر تھا، جو اے ایف پی نے رپورٹ کیا تھا۔ تو ہمیں اس چیز کا، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ڈینجر سگنل ہے۔ اب یہ کس تعداد میں پاکستان میں انٹر کرتا ہے وہ ابھی ہم نہیں بتا سکے۔ ایف اے او سروینس کرتا ہے، 60 ممالک میں ایف اے او کوآرڈینیٹ کرتا ہے، اس کا سینٹر ہے روم۔ ایک ان کا شخص کراچی میں بیٹھا ہے، مبارک علی صاحب، جو ہمیں ڈیلی رپورٹنگ کرتا ہے کہ ایف اے او کی یہ ہے۔ تو سروینس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے جو ذمہ داری ہے، اور ہماری وفاق کے سطح پر، کہ ایئر کرافٹ کو ہم نے موبلائز کرنا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت تقریباً 10-11 ایئر کرافٹ ہے، ایک آن رینٹ لیا ہوا ہے، 3-4، ایک ہمارا کریش کر گیا تھا بدقسمتی سے بہاولپور میں پچھلے سال، وی لاسٹ اے پائلٹ اور ایک انجینئر۔ پر اس کے علاوہ ہیلی کاپٹرز جو ہمیں ان کو ری ڈیزائن کیا گیا ہے فار اسپرے پرپسز، وہ کل بھی استعمال 2 ہوئے تھے پیشین میں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ سندھ میں یہ مختلف اضلاع میں اس نے کافی ڈیمیج کیا ہے۔ جو کل کی رپورٹ ہے سندھ کی، وہ میں آپ کو سامنے پیش کرتا ہوں۔ سروے ہوا تھا کل عمر کوٹ، اسلام کوٹ، خیرپور اور سکھر میں، اور کنٹرول آپریشن کنڈکٹ کیا تھا سکھر اور گھوٹکی میں۔ اسی طرح کے پی کے میں یہ مختلف اضلاع میں پھر رہا ہے۔ کے پی میں ایک اور ایشو بنا ہے جی، کہ پہلی مرتبہ لوکس جو ہے وایا افغانستان انٹر ہوا ہے، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، اور پھر وہاں سے ہوتا ہوا ڈیرہ اسماعیل خان، اور پھر ڈیرہ اسماعیل خان سے پنجاب میں آئے۔ یہ پہلی مرتبہ تاریخ میں ایران سے گیا افغانستان، افغانستان سے ایک نیا کوریڈور بن گیا ہے۔ اس کو ابھی تک تو ہم نے فیس کر لیا ہے، پر اگر اس کی جو وبا ہے، جیسے میں نے کہا، اب ہمیں پتہ نہیں جب یہ ایران سے موو کرتا ہے تو کس ڈائریکشن میں آئے گا، کیونکہ اس کا جو ونڈ آپریشن ہوتا ہے وہ کس طریقے سے اس وقت چلتی ہے ونڈ، اور کہاں سے یہ کوریڈورز بن کے آتے ہیں۔ پر اس کے لیے ہم تیاری کوشش کر رہے ہیں کہ پوری ہو۔ این ڈی ایم اے نے یہ جو ہمارے ایئر کرافٹ ہوں گے وہ پرچیز کر کے، پروکیور کر کے، کچھ تو آ گئے ہیں، کچھ آئیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ کیمیکلز جو ہیں، خاص طور پہ میلاتھون استعمال کیا جاتا ہے آن ڈیزرٹ نان کراپڈ ایریا، اور لیمڈا کیا جاتا ہے آن کراپڈ ایریا۔ تو یہ اس کو ملا کر یہ جو ابھی تک کنٹرولز آپریشنز ہیں، اور جیسے میں نے کہا یہ جو سینٹر بن گیا ہے نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر اسلام آباد راولپنڈی میں، اس کے ذریعے ہمیں ساری چیز جو ہے وہ ہم کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں۔ صوبوں نے اس پہ بہت محنت کی ہے۔ کل بھی جو آپریشن ہوا ہے بلوچستان میں بہت وسیع پیمانے پر ہوا ہے، تقریباً 20 اور 25 ہزار ایکڑ پہ کل یہ گراؤنڈ آپریشن اور 2 ہیلی کاپٹرز نے کیا ہے۔ اور جیسے کل آن دا گراؤنڈ پنجاب میں کچھ لوکسٹ انڈیا کی طرف سے، راجستھان کی طرف سے انٹر ہوا تھا، رحیم یار خان اور بہاولپور میں نقصان، اور اس کے اوپر بھی بہت کوآرڈینیٹڈ آپریشن ہوا۔
اس میں جو کاشتکار ہے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ پاکستان کا ہوتا ہے، صوبے کا ہوتا ہے، ضلع کا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ اس کاشتکار کا ہوتا ہے جس کی وہ کاٹن، جو نئی کاٹن تھی اس نے کافی نقصان کیا، جو نئی برڈز آئیں ہمارے آرچرڈز میں، مینگو میں، اس کا نقصان ہوا، ہمارے جو کھیتوں میں فوڈر ہے اس کا نقصان ہوا، کیونکہ اس کی کھاتا کیا ہے؟ کلوروفل، گرین کلوروفل، جتنی اس کی اپنا ویٹ ہوتا ہے اتنے کلوروفل کھاتا ہے، اور ایک ہی دن میں جیسے میں نے کہا جب وبا آتی ہے تو بہت بڑے پیمانے پر آتی ہے۔ کوشش حکومت کی ہے اور اس میں کوارڈینیشن ہے وفاق کی، صوبوں کی، ضلعوں کی، اور آن دا گراؤنڈ ہمارے جو کاشتکار ہیں، جو جس قسم کی ہمارے یہاں ساتھی کہتے ہیں کہ اس میں ہماری یونانیمٹی ہونی چاہیے، ہمارا اتفاق ہونا چاہیے، یقیناً ہونا چاہیے، کیونکہ بغیر ہمارے شہریوں کے، بغیر ہمارے کاشتکاروں کے یہ کامیابی نہیں ہو سکتا یہ جو آپریشن ہے۔ اور انہوں نے، ہم نے دیکھا ہے ماہ رمضان میں جب یہ وبا آئی تھی ڈیرہ غازی خان، راجن پور میں، اور پھر میرے اپنے ضلع میں 3 مرتبہ اس کا حملہ ہوا، یقیناً آپ کے، کیونکہ آپ کے تو ہر ضلع میں یہ آ رہا ہے بلوچستان میں، وہاں جو کاشتکار تھے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر کیونکہ رات کو آ کے کہیں بیٹھتا ہے تو پھر آپریشن شروع ہوتا ہے مڈ نائٹ سے لے کے صبح 7 بجے تک، اور ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں جو یہ یونٹس نکلتے ہیں رات کو باہر اور پھر سپرے کیا جاتا ہے، کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جہاں یہ ریسٹ کر رہا ہے اس کو وہاں جا کے بذریعہ کیمیکلز ڈسٹروائے کیا جائے۔ ہم امید کرتے ہیں، پر یہ جیسے میں نے کہا ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو 3 عمان سے سب سے زیادہ اس وقت ہمیں خطرہ ایران سے ہے، وہاں سے ڈائریکٹ آئے گا یا وہاں کوسٹ لائن سے آئے گا یا وایا افغانستان آئے گا، ہمیں یہ بات اگلے 2 ہفتوں میں پتہ چلے گی۔ ہارن آف افریقہ سے جب آئے گا تو اس کے اوپر ہمیں توجہ کرنی پڑے گی۔ ایف اے او کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن کانسٹنٹلی ہے، اور یہ جو ہمارے 2 ادارے ہیں، معظم صاحب جنرل جو انچارج ہیں، انجینئرنگ ان چیف ہیں جنرل افضل صاحب، اور ہماری وفاقی حکومت، ہمارے پاس 31 انٹمالوجسٹ اور ان کے ساتھ ان کے جو اسسٹنٹس ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ آئندہ کے لیے جو ہم نے پروگرام بنایا کہ ہم 100 انٹمالوجسٹ جو ہے وہ ہم بھرتی کریں گے، اور اگلے سال اس کا جو ہم نے تخمینہ رکھا ہے بجٹ کے لیے وہ 20 ارب کا ہے، اس کا پروپوزل ہے، وہ بھی ہم نے پاس کروانا ہے، جس میں 9.7 ارب روپیہ جو ہوگا وہ وفاقی حکومت کا ہوگا، اور ہماری 4 حکومتوں کا ہمارا پروپوزل ہے کہ وہ بھی 10.2 ارب کا ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم سب مل جل کر اس وبا کا انشاءاللہ پورا مقابلہ کریں گے۔ شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ جی۔ جناب ڈاکٹر عباد اللہ خان۔